इंडिया बड़ा चीखा है, बड़ी वार्निंग दे रहा है कि जी आप स्टेटस को चेंज ना करें। इंडिया ने कश्मीर में स्टेटस को चेंज कर दिया, जम्मू एंड कश्मीर को उसने काट दिया, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर को लद्दाख यूनियन टेरिटरी में और जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरी में। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात करता था, गिलगित बल्तिस्तान को अलहदा टारगेट नहीं करता था। लेटली इंडिया नाम लेके गिलगित बल्तिस्तान की बात करना शुरू हो गया, और जब पिछले साल 5 अगस्त को इन्होंने अपनी 2 टेरिटरीज बनाई, लद्दाख और JNK, जब इन्होंने 370 और सारा कुछ किया जिसको आप सारे जानते हैं, तो उसमें फिर नाम लेके कि जिसमें मुजफ्फराबाद, मीरपुर भी शामिल होगा, वो हमारा कश्मीर है, और लद्दाख वाले एरिया के साथ जोड़ दिया कि चलास, गिलगित, ये तमाम इलाका हमारे साथ है। तो यहाँ बातचीत शुरू हो गई। सवाल ये उठ रहा था कि क्या पाकिस्तान को इस वक्त, बड़े क्रिटिकल क्वेश्चंस आए हैं, क्या पाकिस्तान को इस वक्त ये कदम उठाना चाहिए? अभी प्रपोजल है। फिर इंडिया ने ये भी कहा कि जी आप स्टेटस चेंज करेंगे। पाकिस्तान में अभी ये 2 आरा हैं, और लेकिन जो अभी तक हमने देखा है, सैयद अली गिलानी साहब जौन से हैं चेयरमैन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने भी इसकी मुखालफत की है, और उसके रीज़न भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। ये मुझे बताएं कि पाकिस्तान का बड़ा स्टांस है कि जी ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, कुछ इस पे नहीं होना चाहिए। हमने जब फुल ऑटोनॉमी दी थी 2009 में गिलगित बल्तिस्तान को, तब भी कुछ शोर मचा था। अब इस साल के मई में इंडिया बड़ा चीखा है, बड़ी वार्निंग दे रहा है कि जी आप स्टेटस को चेंज ना करें। इंडिया ने कश्मीर में स्टेटस को चेंज कर दिया, जम्मू एंड कश्मीर को उसने काट दिया, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर को लद्दाख यूनियन टेरिटरी में और जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरी में। चाइना के साथ जो लद्दाख पैक्ट था 62 वाला, वो भी उनका तबाह हो गया। चाइना ने भी गोल पोस्ट मूव कर दी है। पाकिस्तान में बात चल रही है, अब हमें भी इसको, चाहे वो टेम्प्रेरी तौर पे हो, बनाना चाहिए। क्या पाकिस्तान कहीं केस जेपरडाइज तो नहीं कर देगा? क्या इंडिया को ये हम जस्टिफाई तो नहीं हो जाएगा उसका एक्शन, कश्मीर 5 अगस्त वाला, अगर हम भी इसको सूबा बना दें? मालिक, सबसे पहले तो मुझे खुशी है कि जो 24 घंटे पहले अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इमरान खान की तकरीर थी, तो आप उसके खौल से बाहर फौरी आ चुके हैं। वरना मुझे डर था कि आप अभी भी शायद उसी यूफोरिया में होंगे जो कल से इस मुल्क को ग्रिप में लिए हुए है। वो स्पीच बड़ी अच्छी थी, वाज़े थी, ग्लोबल एजेंडा था उसमें, कश्मीर पर वक़्फ़ था, हर चीज़ थी। और जो बात आपने अभी छेड़ी है, ये है उस इस सारे मसले में जो एक्शनेबल, वो कहते हैं ना, शेक्सपियर ने कहा था कि एक्शन इज एलोक्वेंस। तो जो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच थी, अभी उसका जो एलोक्वेंस है वो डिपेंड करेगा इन इक़दामात पर जिनकी अब आज आपने जिक्र छेड़ा है। तो जहाँ तक इस मसले का है, गिलगित बल्तिस्तान को अलहदा सूबे बनाने का, मेरी जो इंफॉर्मेशन है अभी तक, अब मोहित बता सकेंगे बिकॉज फ्रॉम दी हॉर्सेस माउथ तो उनके पास ही होगी, लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन यही है कि अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। बाकी ये बातें तो बहुत अरसे से हमारे जहनों में थी, हमारी सोच विचार में थी, यानी जब से मैं भी था, जब सर्विस पे, उस वक्त भी हम सोचा करते थे। और सबसे बड़ी जो चीज माने थी वो यही थी। लेकिन सर मुझे एक चीज बताइए, कमिंग टू द पॉइंट, क्योंकि अगस्त 5 ने टोटल चेंज कर दिया कश्मीर सिनेरियो। पहले का सिनेरियो आप था जब आप लोग कश्मीर कॉज लड़ रहे थे, अब यही क्या चेंज सिनेरियो के अंदर एक व्यू पॉइंट है कि पाकिस्तान को भी कंसोलिडेट करना चाहिए? क्या हमें कंसोलिडेट करना चाहिए इसको प्रोविंस बना के? बिल्कुल मालिक, यही तो बात है कि सिचुएशन अब बहुत बदल चुकी है और नथिंग रिमेन स्टैटिक वाली बात है। इस वक्त न सिर्फ ये कि 5 अगस्त के इक़दामात जो इलीगैलिटी मोदी ने इम्पोज की थी, उसके अलावा इस वक्त इस खित्ते में एक बड़ी कन्फ्रंटेशन जारी है चाइना और हिंदुस्तान की, और वो कन्फ्रंटेशन हमें इन्वॉल्व किए बगैर नहीं रहेगी, उसमें हम किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व रहेंगे। और इस सिचुएशन में हम सिर्फ स्पेक्टेटर का रोल नहीं अदा कर सकते। और जहां तक ये बात कि जी इससे ये बाज लोगों के जहनों में ये बैठा हुआ है कि इससे स्टेटस में तब्दीली आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, देखिए हमारा जो भी कदम होगा उसमें ये वजाहत कर दी जाएगी बिल्कुल उस तरह जिस तरह हमने ये अपना नया जो फ्लैग जब लाए थे उसको कह दिया था
کہ یہ حتمی طور پر اس کا انحصار سارا اس وقت ہوگا جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جو فیصلہ ہوگا. تو ابھی ہمیں قدم اٹھانا ہے کوئی. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ صرف یہ کہ کشمیر کے مسئلے سے تعلق ہے, اس کا ہماری قومی سلامتی کے ساتھ تعلق ہے, پاکستان کے وجود کے ساتھ تعلق ہے. ڈاکٹر عادل یہی سوال آپ سے, کیونکہ سید علی گیلانی صاحب چیئرمین کل جماعتی حریت کانفرنس, ان کے کریڈینشلز پہ کوئی شک نہیں ہو سکتا, وہ بڑی سین اور بولڈ آواز ہیں اس پہ. انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ڈیسیجن ہے, ڈیسیجن ابھی ہوا نہیں, وہ کہتے ہیں لیڈن ود ڈیزاسٹرس کانسیکوینسز, کہ تباہ کن اس کے اندر اثرات ہو سکتے ہیں. ایک تو ہمارا مورل ہائی گراؤنڈ جا سکتا ہے انڈیا کے خلاف, اور دوسرا کہتے ہیں کہ پاکستان انڈیا کو ایک چھڑی پکڑا دے گا جس سے انڈیا اس اپرچونٹی کو ویلکم کرے گا, بلیسنگ ان ڈسگائز, کہ اس کو بلیسنگ ان ڈسگائز مل گئی ہے کہ اپنا ایکشن جسٹیفائی کرنے کا. اور یہ جو سا کیونکہ یہ نیچر آف ڈسپیوٹ کو چینج کر دے گا یہ فیصلہ, تو پھر اس کا مطلب ہے جو الٹیمیٹ سولوشن ہے اس کو بھی چینج کر دے گا. یہ سید علی گیلانی صاحب کہہ رہے ہیں, جو کشمیر کو شاید آپ سے میرے سے ہم سب سے بہتر جانتے ہیں, اور وہاں زمین پہ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں انڈیا کے ساتھ. اس بیک گراؤنڈ میں آپ کیا سمجھتے ہو کہ کیا وہ بیس لیس ان کا اپریہنشن ہے؟ نہیں, بیس لیس بالکل نہیں ہے, بیس لیس بالکل نہیں ہے, لیکن میرے خیال میں ایسا بھی نہیں ہے کہ یقین ہو کہ جی اس کو اسٹیٹس آف ڈسپیوٹ بدل جائے گی, ایسا نہیں ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, شمشاد صاحب نے بھی کہا کہ ہم اگر یہ ڈیسیجن لیتے ہیں تو اس کو پریزنٹ کیسے کرتے ہیں. اگر تو ہم پریزنٹ ایسے کرتے ہیں کہ اچھا یار چلو چھوڑو کشمیر کو, ہم نے اس کو صوبہ بنا دیا, تو پھر تو شاید ہو, لیکن آئی ڈو ناٹ تھنک کہ پاکستان ایسا کرے گا. ان اے وے یہ اس کو ایشو کو الائیو رکھنے کا بھی ایک طریقہ ہے. دیکھیں جو بھی انڈیا نے کیا, ہمارا ریئیکشن صرف نہیں ہونا چاہیے. ان اے وے اب کشمیر کا مسئلہ انڈیا نے سٹارٹ کیا اس کو ایلیویٹ کرنا, لیکن وہ ایلیویٹ ہو چکا ہے. اور وہ عمران صاحب کی جو کل کی تقریر تھی وہ بھی اس کا ہی حصہ تھا کہ اب وہ ہم نے پاٹ کو سٹر کرنا ہے. تو میرے خیال میں یقیناً اس کا امپیکٹ ہوگا, لیکن وہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے. میں آپ کو دو طریقے بتاؤں جس سے پازیٹیو ہو سکتا ہے. اگین جب ڈیسیجن ہوتی ہے اور کیا ڈیسیجن ہوتی ہے, اہم چیز یہ ہے اگر ڈیسیجن ہوتی ہے تو وہ کیسے پریزنٹ کی جاتی ہے. اس کا مجھے یقین ہے وہ پریزنٹ ایسے نہیں کی جائے گی کہ ہم نے کشمیر پہ کلیم اپنا چھوڑ دیا. وہ پریزنٹ یہ کی جائے گی کہ جناب ہمارا ایک رسپانسبلٹی وہاں جو لوگ رہتے ہیں ان کی بھی ہے. دیکھیں اس کا ایک ڈومیسٹک پہلو بھی ہے نا, کہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں ان کی بھی ایک ڈیمانڈ رہی ہے کئی عرصے سے, جس کا تعلق صرف کشمیر کی اس سے نہیں ہے. اس کا تعلق ہے پانی ملنے سے, سیلاب آنے سے, اس کا تعلق ہے بجلی آنے سے, سو آن سو فورتھ. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آئی تھنک یہ سوچا جائے, اس کو اور سیریسلی سوچا جائے از امپورٹنٹ. کشمیر کا مسئلہ اب ایلیویٹ ہو چکا ہے اور اس کو الائیو رکھنے کا میرے خیال میں اس کا ایک امپیکٹ رہے گا. ایک اور بھی ہے, ذرا لانگ سٹریچ ہے لیکن میرے خیال میں غلط نہیں ہے. ان اے وے آپ اپنے بارگیننگ چپس بھی چینج کر دیتے ہیں. جب آپ نے ایک انٹرنیشنل, انڈیا کو بھول جائیں ایک منٹ کے لیے, انٹرنیشنل کمیونٹی کو آپ نے سگنل یہ کیا کہ یار 70 سال سے ہم انتظار کر رہے تھے کہ تم آ کے کرو گے ٹھیک, تم لوگ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ بیٹھے ہو, تو اگر تم بھی کچھ نہیں کرو گے اور انڈیا کرتا رہے گا تو ہم ادھر بیٹھے تو نہیں رہیں گے تمہارے انتظار میں. سو ان اے وے اگر کبھی اس قسم کی کانورسیشن آنی ہے تو گلگت بلتستان اس کا حصہ پھر سے ہوگا, اور پھر آپ کے پاس ایک بارگیننگ چپ ہے کہ جناب اس کو ڈالتے ہیں. مجھے لیٹ می انٹرجیکٹ, مجھے ہمارے لیے سی پیک ہماری اور چین کے لیے بہت ضروری ہے. سی پیک کی سکسیس کے لیے جی بی کا ایک کرٹیکل رول ہے, اور اس لیے انڈیا کو اتنا ڈسٹرب کرتا ہے. اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ کشمیر, کیونکہ ہم بات ہمیشہ آزاد کشمیر کی یا آکوپائڈ کشمیر کی بات کرتے ہیں, جی بی کا جو علاقہ ہے یہ 72,971 کلومیٹر میں ہے, اسکوائر کلومیٹرز, جبکہ باقی جو آزاد کشمیر ہے وہ 13,297 ہے. یعنی کہ باقی کشمیر کا سارا ملا لیں تو یہ 6 ٹائمز اس سے بڑا ہے. منرل ڈپازٹس بہت زیادہ ہیں, سی پیک کا ایشو ہے, پانی. سو یہ بڑا ہی ایک کرٹیکل پاکستان کے لیے ڈیسیجن ہے, صرف کشمیر اینگل سے نہیں, پاکستان سیکیورٹی سے. یہ مجھے بتائیں کہ یہ بھی پاسبل ہو سکتا ہے کہ اگر ہم صوبہ بناتے بھی ہیں, کل کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور ہم اس کو کنڈیشنل بنائیں کہ جب فائنل سیٹلمنٹ ہوگی یو این کے اندر تو وی ول بی ولنگ کہ ٹھیک ہے وہ سٹیٹس انہی ریزولوشن مطابق ہوگا, اور یہ ایک سمپلی ایک وقتی انٹرم ایک ارینجمنٹ ہے.
دیکھیں UN سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز GB میں ریفارمز تو پہلے سے چل رہے ہیں. 2009 میں بھی آپ کو پتا ہے, تبھی تو چیف منسٹر گورنر کا عہدے کا نام وہاں ہے. UNSC ریزولوشنز ایڈمنسٹریٹولی چینج الاؤ کرتا ہے اگر اٹ از فار ڈیولپمنٹ اینڈ رائٹس آف پیپل ان دیٹ ریجن. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اگر آپ اس گاب میں ڈیموگرافک چینج لانا چاہتے ہیں, ان کے رائٹس ریزرو کرنا چاہتے ہیں, مکمل انکارپوریٹ کر کے یونیلیٹرلی کہنا چاہتے ہیں کہ ایشو ڈسپیوٹ ختم ہو گیا, وہ الاؤڈ نہیں ہے. اور ایک بات میں اس پہ اور کر دوں, ڈاکٹر نذیر, صرف ڈاکٹر عادل, you wanted to say something? جی ایک اگر مجھے وہ جو کامیڈی شو والی بات محیط نے کی میں کلیئر کر دوں. یہ جو اول تو ہندوستان ٹائمز ہم بیٹھ کے کیوں اتنے غور سے پڑھتے ہیں, اپنے اخبار بھی پڑھ لیا کریں. تو وہ جو سٹوری میں لکھا ہوا ہے کہ جناب اس کو فیور کیا اس کو فیور کیا, as far as I can tell وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بہت سال پہلے ایک پرچہ لکھا تھا معید نے, جس میں میں بھی کو آتھر تھا, جس میں ہم نے تمام جو سولوشن تھے انہیں لسٹ کیا تھا. اس میں یہ والے سولوشن بھی تھے. تو وہ تو اس میں اس لسٹ میں ہر سولوشن جو کبھی بھی کشمیر کے بارے میں لسٹ کیا گیا ہو. اصلی چیز میرے خیال میں جو ہے وہ جو معید بھی جو کہہ رہے ہیں اور شمشاد صاحب بھی کہہ رہے ہیں, فرق یہ ہے بھارت اور پاکستان میں کہ بھارت جب فیصلہ کرتا ہے کشمیر, مقبوضہ کشمیر جو ان کے پاس ہے اس کے بارے میں یا لداخ کے بارے میں, تو وہ دلی کے حوالے سے کرتا ہے. پاکستان چاہے آزاد کشمیر ہو چاہے گلگت بلتستان ہو, اس میں وہاں کے جو لوگ ہیں آپ اگر دیکھیں ان کی جو رائے ہے اور ان کے جو مفادات ہیں دیٹ از سینٹرل.